العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم صلوات محمد ہر حمد ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر توقیر ہر شہرت ہر منقبت ہر فضیلت ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اپنے رب کے نور سے جان لے۔ اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی غمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ پائے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار مرنو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جارو کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہ ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طبیعت اگر ناگوار نہ گزرے تو صلوات پڑھتے ہوئے آگے ادھر آ جائیں تاکہ بات کرنے میں آسان ہو۔ آپ حضرات سے جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ شرمائے نہیں اٹھ کے آ جائیں بھائی، آ جائیں سامنے آئے تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ برادران عزیز، بزرگان محترم،
ان مجالس کا عنوان اقتدار ولایت ہے۔ جو میں گفتگو مسلسل کر رہا ہوں وہ اقتدار ولایت کے ذیل میں کر رہا ہوں، یعنی ولایت کا اقتدار کیا ہے، ولایت کی ضرورت کیوں ہے۔ جہاں جہاں بھی فرش عزائے حسین بچھایا جاتا ہے ایک دعوت عام دی جاتی ہے کہ آؤ اور حق کو پہچانو اور اپنی عاقبت سنوار لو۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے باتیں بڑی سنبھل کے کیجئے، ایسی نہ کیجئے کہ کوئی آتے آتے رک جائے، کوئی حر آتے آتے رک جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو حر ہوتا ہے اسے کوئی روک نہیں پاتا۔ غور فرمایا آپ نے، جو حر ہوگا پھر اسے کوئی روک نہیں پائے گا، چاہے شام کے اندھیروں کی زنجیریں اسے جکڑے ہوں، ایک اذان علی اکبر اسے بلا لیتی ہے۔ میرے ساتھ بولتے رہیے گا تاکہ معلوم چلے شریک سفر ہیں آپ۔ اب جیسے آپ سنیں گے ویسے سناؤں گا، یا علی۔ اور اگر بظاہر یہ دیکھا جائے کہ کوئی آئے کسی کا ہم انتظار کریں، بھائی تو ہماری طرف سے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے، جو آنا چاہے وہ آئے، لیکن ہر کوئی اس فرش عزا پر آ ہی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر دیوار بن کے کھڑی ہے، توجہ، آیہ تطہیر دیوار بن کے کھڑی ہے، ہر کوئی فرش عزا پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہاں وہی آئے گا جس کی نسبت پاکیزگی سے ہوگی، اس لیے کہ آیہ تطہیر آگے کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اہل بیت کو ہر نجس چیز سے دور رکھا ہے، تو اب جو نجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے۔ غور کیجئے گا، جو نجس ہوگا وہ اب کون سی چیزیں نجس ہیں۔ علماء نے لکھا کنجوسی نجاست ہے، لا علمی نجاست ہے، بددیانتی نجاست ہے، کسی کا حق چھین لینا یہ نجاست میں آتا ہے۔ لا علمی نجاست، بد اخلاقی نجاست، بددیانتی نجاست، کنجوسی نجاست، یہ سب نجاست میں آتی ہیں، اور ہر نجس چیز اہل بیت سے دور ہے۔ توجہ، ہر نجس چیز اہل بیت سے دور ہے۔ کون سی چیزیں شمار کی جاتی، کون سی چیزیں گنی جاتی مجھے نہیں معلوم، لاتعداد چیزیں ہیں جن کا نام نجاست میں آتا ہے۔ میں کہاں تک یاد رکھتا، کہاں تک آپ کو سناتا، اب تو ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی میزان ہے۔ اللہ نے ہر نجس چیز کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ اب مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کون سی چیزیں نجس ہیں، میں تو یہ دیکھوں گا کون اہل بیت سے دور ہے۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے نا جو اہل بیت سے، جو اہل بیت سے دور ہے میں اسے نجس مانتا ہوں۔ قرآن کی آیت اسے نجس کہہ رہی ہے، صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علی کا کمال ہے، علی کی ذات ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے، شرح نظر البلاغہ لکھنے والا، وہ کہتا ہے کہ علی کی وہی ذات ہے جس کے فضائل نبی نے بھی چھپائے، چاہنے والے نے بھی چھپائے۔ علی کے فضائل نبی نے بھی چھپائے، چاہنے والوں نے، کیوں کہ نبی نے اس لیے چھپایا کہ لوگ بہک نہ جائیں، چاہنے والوں نے اس لیے چھپایا کہ ہماری گردن نہ کاٹ دی جائے، ہمیں مار نہ دیا جائے، ہمیں مار نہ دیا جائے۔ ابن ابی الحدید سنی مورخ ہے، سنی شرح لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ کمال ہے علی کی ذات کا کہ نبی نے اپنوں نے چھپائے فضائل، دشمن تو چھپاتے ہی ہیں، نبی نے چھپایا لوگ گمراہ نہ ہو، چاہنے والوں نے چھپایا کہ کہیں مار نہ دیے جائے۔ لیکن علی کا کمال یہ ہے کہ اتنے فضائل چھپانے کے بعد بھی علی کی فضیلت سورج کی طرح آسمان فضائل میں چمک رہا ہے۔ نہیں، بات پہنچی نہیں۔ علی کی فضیلت آسمان فضیلت پر سورج بن کے چمک رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ علی کا کمال تو یہی ہے،
میں اس کو بافضیلت نہیں مانتا جس کی فضیلت کی تعریف اپنے کرے. کمال تو تب ہے کہ غیر بھی کہے کہ علی جیسا کوئی نہیں. علی جیسا. بھائی یقین مانیے مجھے لطف نہیں آ رہا ہے, بالکل لطف نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ جو موتی چننے والے افراد ہوتے ہیں وہ جب بکھر جاتے ہیں تو لطف نہیں آتا. تو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ وہاں نہ بیٹھیے, یہاں سامنے بیٹھیے آ کے اٹھ کے, اور شرمائیے نہیں بھائی, اس میں شرمانے کی بات ہی نہیں ہے. کیوں آپ شرما رہے ہیں؟ آپ ضعیف تھوڑی ہیں, آپ جوان ہیں, جوان ہیں, مرد میدان کے ماننے والے ہیں. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس نے ہر میدان میں بڑھ بڑھ کے حملے کیے ہیں. ہم اس کے ماننے والے تھوڑی ہیں جس نے میدانوں میں داغدار کیا ہے. ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا نام نسلوں کی طہارت کی ضمانت ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, علی واحد ہے جس کی فضیلت چاہنے والوں نے بھی چھپائی. اب ایک جملہ کہوں صاحبان معرفت کے لیے, جو سمجھے وہ سمجھے, جو نہ سمجھے بات ریکارڈ ہو رہی ہے, بعد میں پھر سن کے سمجھنے کی کوشش کریں. حافظ رجب علی مرسی, جن کی کتاب مشارق انوار الیقین, انہوں نے علم الحروف کی تعریف لکھتے ہوئے لکھا کہ الف مخصوص ہے اللہ کی ذات سے. الف مخصوص ہے اللہ کی ذات سے, بے مخصوص ہے ولایت سے. توجہ کیجیے گا, بے مخصوص, اگر بات پہنچ گئی تو آپ یہاں نہیں ہوں گے. الف مخصوص ہے الوہیت سے, بے مخصوص ہے ولایت سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بے جو ہے اصل میں لیٹا ہوا الف ہے. یہ تو بے ہے, کیا کہتے ہیں, کیا کہنا ہے آپ کو, واہ خوش رہیے آپ. یہ بے یا یہ بے اصل میں لیٹا ہوا الف ہے. جب انہوں نے یہ لکھا کہ یہ بے لیٹا ہوا الف ہے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جب یہ معلوم ہے کہ یہ بے لیٹا ہوا الف ہے تو دنیا والوں نے پہچانا کیوں نہیں کہ یہ بے لیٹا ہوا الف ہے؟ انہوں نے کہا پہچان لیتے دنیا والے کہ یہ بے لیٹا ہوا الف ہے, لیکن نقطے لگا کے اس کی حقیقت کو چھپا لیا. نقطے میں آ کے یا علی نقطے میں آ کے اس بے کی حقیقت کو چھپا لیا. یعنی اگر نقطہ ہٹ جائے تو دنیا سمجھ لے خدا کا ہے. یہ بے, اور یہ نقطہ کون ہے؟ علی نے فرمایا جو 313 کتابوں کی حقیقت ہے وہ قرآن میں ہے, جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے, جو یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے, جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. وانا نقطۃ تحت الباء, اور میں علی وہ بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. یعنی پوری قرآن کی حقیقت علی ہے. اب دنیا کی اپنی مرضی ہے, پورا قرآن ختم کر کے ثواب قرآن لے یا پھر یاری کر کے ثواب قرآن لے. ثواب قرآن علی کے بارے میں مشہور ہے کہ علی ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پیر رکھتے تھے اور قرآن ختم ہو جاتا تھا. کیسے؟ خدا کروٹ کروٹ جنت دے علامہ عرفان حیدر آپ جی, کیسے ایک رکعت سے پیر دوسری رکعت میں آتے آتے. دیکھیے یہ رکعت سے پیر آیا, دوسرا پیر اٹھا, یہ رکعت میں آیا, یہ بنا بے. علی کا وجود ہے جسم نقطہ, اور کیا نقطہ بنا قرآن ختم.
علی کی ذات میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، مجھے نہیں معلوم کون سنبھال پائے گا۔ امام فرماتے ہیں نحن لم نلد ولم نولد، ہم وہ ہیں جنہیں نہ پیدا کیا گیا جو نہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم میں کہاں لے جاؤں گا آپ کو۔ یہ جو کہا نا نحن لم نلد، اب پڑھیے سورہ اخلاص، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک دعویٰ وہ کر رہا ہے کہ میں نہ کسی سے جنا گیا نہ میں کسی کو جنتا ہوں۔ علی کسی کو بہکنے نہیں دیتا۔ یہاں یہ کہہ رہے کہ ہم نہ کسی کے ذریعے جنے گئے ہیں نہ ہم کسی کو جنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو علی کہہ رہے ہیں، جو معصوم کہہ رہے ہیں، یہ کس معنوں میں کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہم جنے جاتے ہیں یہ ویسے نہیں آتے۔ اور فرمایا نہ ان کی اولادیں ویسے آتی ہیں جیسے ہماری اولادیں آتی ہیں۔ ہم جب آتے ہیں تو نجس ہوتے ہیں، یہ جب آتے ہیں طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ اب اس پہ بالکل جھگڑے کی بات نہیں، بالکل لڑائی کی بات نہیں، کوئی نزول کہے، ظہور کہے، ولادت کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولادت بھی ان کی ہماری طرح نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں کہ بینرز میں لکھا ہوتا ہے جشن ولادت بسعادت، ہے نا؟ ان کی ولادت بسعادت ہے، ہماری ولادت بنجاست ہے۔ ہم محتاج غسل ہیں۔ غور کیجئے، غور کیجئے، یہ محتاج غسل نہیں، اور یہ ہماری طرح نہیں پیدا ہوتے، یہ ماں کے پہلو سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس بحث کو یہ ختم کر دیجئے گا، کبھی نہیں، جس کا جو دل چاہے۔ اور ولادت کا مطلب بھی ہوتا ہے ظاہر ہونا، یہ ہماری طرح نہیں۔ اور علی کا ہی کمال ہے کہ علی نے یہ دعویٰ کیا، اور علی کے سوا جس نے دعویٰ کیا اولاد علی کے علاوہ وہ ذلیل ہوا۔ علی نے کہا سلونی سلونی، یہ اہم بات ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات کما ترک الارضین۔ اے دنیا والوں پوچھو پوچھو جو چاہے پوچھو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، فقد کر دو، انی عالم ترک السماوات کما ترک الارضین، میں زمین کے راستوں کی بنسبت، ماشاءاللہ آپ کو تو یاد ہے، اتنی مشہور حدیث ہے۔ اب ذرا اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس حدیث کا انکار نہیں کرتا، اور امام نے بھی فرمایا ہے ہمارا کوئی فرمان جب تمہارے کعبہ دل میں نہ اترے تو اسے انکار کر کے مشرک نہ بننا، اسے ہماری طرف پلٹا دینا، اپنا نقصان نہ کرنا، ہماری طرف پلٹا دینا۔ ہم اس کی بہتر تعویل کریں گے جب تمہاری عقل اس قابل ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ ہر فرمان مولا کا ہر شخص سمجھ لے۔ اور فرما رہے کیا فرمایا کہ میں بس یہ 2 منٹ کی آپ کو سکوت کی رحمت ہے، اس کے بعد پھر آپ کتنا بولیں گے مجھے نہیں معلوم، اگر بات میں پہنچا لے گیا۔ انی عالم ہوں، میں جانتا ہوں، ترک السماوات، آسمان کے راستوں، کما ترک الارضین، زمین کی بنسبت۔ یہی سنا ہے نا؟ کیا کہا جاتا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ، یہی کہا جاتا ہے نا؟ جہاں کمی اور زیادتی ہو وہاں علی نہیں ہوتا۔ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں آج میں یہاں پہ ہوں علی نقی پالم میں، تو اس وقت لکھنؤ میں نہیں ہوں، یہ میری مجبوری ہے کہ میں یہاں ہوں تو وہاں نہیں ہوں۔ اس علی کی مجبوری نہیں جو ایک وقت میں 40 گھر مہمان ہو، نتیجہ دینے جا رہا ہوں، اس علی کی مجبوری نہیں جو ایک وقت میں 40 گھر مہمان ہو۔ اچھا میں یہاں نکلا، 1-2 دن کسی کے ساتھ گیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ میں علی نقی پالم کی بنسبت لکھنؤ کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ علی نقی پالم میں اتنا رہے ہی نہیں،
آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں تو علماء نے توجیحات کی چونکہ وہ آسمان کا رہنے والا تھا اس لیے وہ آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا تھا۔ نہیں 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 نہیں، کیا مطلب اصل میں ہے اس حدیث کا مولا جانے، لیکن ایک حدیث اور ملی بالکل ایسے ہی بہار میں، امام نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم و ترک۔ آپ کے ایمان کا جملہ ہے، کوئی خطابت نہیں ہے اس میں، یہی سنتے آئے ہیں نا کہ میں زمین کے راستوں کی بنسبت آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں، جہاں کمی اور زیادتی ہو جائے، یعنی زمین کے راستے نعوذ باللہ کم جانتے ہیں کیا؟ اب لوگوں نے توجیحات کی، چونکہ زمین چھوٹی ہے، وہ یہاں کا رہنے والا نہیں تھا، وہ آسمان کا رہنے والا تھا۔ بھائی یہ سب کمزوریاں، یہ سب کمیاں تو ہمارے لیے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں تو ہمیں یہاں کے راستے نہیں معلوم، ہم جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کے راستے معلوم ہیں۔ علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم و ترک السماوات کما ترک الارض، مشہور حدیث بالکل ایسے ہی حدیث اور ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم و ترک السماوات کما انتم لا تعلمون ترک الارض۔ اے دنیا والو، علی آسمانوں کے اتنے راستے جانتا ہے جتنے تم لوگ زمینوں کے نہیں جانتے ہو۔ کہاں سے جملے لاؤں؟ تم نہیں جانتے، علی جانتے ہیں۔ کیا کہا؟ میں آسمان کے اتنے راستے جانتا ہوں جتنے تم، علی تو جانتے ہیں۔ وہ کیسے نہیں جانے گا جس نے خود زمین کا فرش بچھایا ہو؟ وہ کیسے نہیں جانے گا جس نے نقشہ کائنات بنایا ہو؟ حکم خدا سے بنایا لیکن بنایا۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ جب معرفت ہوتی ہے تو انگریز مفکر بھی کیا دیتا ہے، یا دنیا علی کے سامنے بنی ہے یا علی نے دنیا بنائی ہے۔ سامنے بننے کے لیے وجود پہلے ہونا ضروری ہے، جب وجود پہلے ہوگا تو کوئی چیز سامنے بنے گی، یا خود بنائی ہے یا علی کے سامنے دنیا بنی ہے۔ آدم کی خلقت میں ہی آدم کی خلقت کا راز پوشیدہ ہے۔ الف دال میم، الف کا عدد ہے ایک، یہ ایک بتا رہا ہے کہ حکم دینے والا کوئی ایک ہے۔ دال کے عدد ہیں چار، یہ چار بتا رہے ہیں کہ آدم کی خلقت میں کوئی چار شریک ہیں۔ اب آپ سوچیں گے پنجتن تو پانچ ہیں، ہاں بے شک پانچ ہیں، لیکن اس میں ایک پردے والی بی بی ہے۔ ہاں کیا کہنے، ایک پردے والی بی بی ہے۔ چار لمس لگے اور میم کے 40، یہ 40 بتا رہا ہے کہ 40 دن تک مٹی خمیر ہوئی۔ آدم میں ہی پوری خلقت آدم کے داستان پوشیدہ ہے۔ یہ بی بی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اس لیے کہ بی بی حجاب اللہ ہیں۔ حجاب اللہ، جملہ سنبھالیے گا، حجاب اللہ یہ ہے حجاب۔ حجاب سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ اگر میرے سامنے کوئی حجاب آ جائے تو میں چھپ جاؤں گا، وہ حجاب مجھے چھپا لے گا، یعنی جب تک وہ حجاب ہے جب تک میں چھپا ہوں۔ اور فرما رہے بھائی جب تک وہ حجاب ہے جب تک میں چھپا ہوں۔ حجاب ہٹا، دنیا نے مجھے دیکھا، اب فاطمہ ہے حجاب اللہ، اللہ کا حجاب۔ دنیا اللہ کو دیکھنے کی تمنا نہ کرے، اللہ نے 14 میں کسی کو اپنا حجاب نہیں کہا، فاطمہ کے سوا فاطمہ کو اپنا حجاب کہا۔ جب دنیا فاطمہ کو نہ دیکھ پائی تو اللہ کو کیا دیکھے گی؟ مل گئے یا علی، یہ نام اپنی زبان کا ورد بنائیے۔ اگر عادت پڑی رہے گی نا
تو وہاں پر بھی جیسے ہی زبان سے یا علی نکلے گا نکیرین احترام سے کہیں گے اٹھیے۔ اس نام کا بڑا اثر ہے، اس نام میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں۔ علی نے دعویٰ کیا، آپ جملہ سنیے، جب دعویٰ کیا علی نے، سوال بہت سارے ہوئے علی سے، ایک دو سوال پڑھوں گا، ایک سوال آج پڑھ رہا ہوں۔ علی نے پوچھا کہ اب بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے دنیا کا، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے دنیا کی؟ جملہ سنیے گا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لسان اللہ نے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کے جواب دیا، کائنات کی سب سے بڑی نیکی اقرار ولایت ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ انکار ولایت ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ اگر علی کی ولایت ہوئی تو نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، ہر گناہ کی معافی ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، انکار ولایت کی معافی نہیں۔ اللہ انکار ولایت کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ رحمت خدا سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ یہ رحمت خدا کیا ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کیا پڑھوں گا میں۔ رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے انسان اگر علی کی ولایت چھن جائے۔ جسے اللہ اپنی رحمت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی ولایت کا جوہر اتارتا ہے۔ اب جس کے پاس علی کی ولایت ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ ہر لفظ کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے، الٹا، ضد، شبد ولوم ہوتا ہے نا، ورڈ اپوزٹ۔ رات کی ضد دن، اندھیرے کی ضد اجالا، رحمت کی ضد ہے لعنت۔ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں، جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہ لعنت کے سائے میں۔ جو اقرار ولایت کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت پا گیا، جو انکار ولایت کر رہا ہے وہ لعنت کے دائرے میں آ گیا۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے، علی کی ولایت ہے رحمت، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور رحمت ہی ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت ہی رحمت ہے۔ اور جو اقرار ولایت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے حساب میں ہوتا ہے، جو انکار ولایت کرتا ہے وہ لعنت کے حساب میں کرتا ہے۔ رحمت کی ضد ہے لعنت، رحمت کی ضد ہے لعنت۔ جو اقرار ولایت کرے اس کے پاس رحمت، جو انکار ولایت کرے اس کے پاس لعنت۔ یعنی جو اقرار ولایت کرتا ہے وہ رحمت اللہ ہوتا ہے، جو انکار ولایت کرتا ہے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ اقرار ولایت رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ نکالیے پر اور یہ جبریل کے ساتھ کتنی قسمیں رزق کی؟ امام نے فرمایا 70 قسم کے رزق ہیں۔ ہم اگر علی کو رازق کہہ دیں تو دلوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، لوگوں کے مرنے لگتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ ہاں، یہ بتائیے فرشتے افضل ہیں کہ علی افضل ہیں؟ علی افضل ہے نا۔ میکائیل کون ہے؟ فرشتہ ہی تو ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ رزق بانٹتا ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے نہیں، علی کے حکم سے، علی کے حکم سے۔ اب جو رزق میں دلیل دینے جا رہا ہوں، رزق کی کتنی قسمیں؟ 70 قسم کے رزق۔ امام فرماتے ہیں سب سے نچلا ترین رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو۔ یا بھائی سب سے نچلا ترین رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو۔ سائل نے کہا مولا سب سے اول رزق کیا ہے؟
سب سے اعلیٰ رزق کیا ہے؟ فرمایا معرفت خدا کا رزق سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا کہنے آپ کے بعد میں قربان